اسلام اس کو کہتے ہیں۔ کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو مار دیا تھا؟ رجوع کر لیا تھا۔ فرمایا میں 3 موقع پر 3 جو تعزیرات میں نے نافذ کی، پھر جب اس پر رجوع کیا میں پوری زندگی پچھتاتا رہا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم۔ 3 کیا تھے؟ ایک حجۃ مطلوبہ بندی لگائی، جب سمجھ آئی تو ہٹا دی۔ نوحہ کرنے والی عورتوں کے بارے میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو درے مارنے کا حکم دیا۔ یہ بھی آرڈیننس دیکھیں نا، وہ سارا علم اللہ کے پاس، یہ میری اور آپ کے لیے بتانا کہ ایک انسان ہونے کے ناطے سبحان اللہ، پاک صرف اللہ کی ذات ہے۔ ایز اے انسان کچھ نہ کچھ اس سے کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن اصلاح بھی کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کی نماز پڑھاتے ہیں، 2 رکعتیں پڑھا کر آپ نے سلام پھیر دی۔ اب صحابہ بھی، یہ قیامت تک کے لیے رہنمائی ہے ہماری، کیونکہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ جو ہے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ اب صحابہ سوچتے ہیں کہ شاید نماز میں کمی ہو گئی ہے، کچھ سوچتے ہیں کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے ہیں۔ اب 2 رکعتوں کا فرق ہے نا، صحیح حدیث ہے، پڑھ لیں، اس میں سبق ہے میرے، قیامت تک کے لیے میری رہنمائی ہے۔ بولتے نہیں ہم نمازوں میں ہے نا، ہمارا نام ہی کیا رکھا ہے؟ انسان۔ انسان کیسے بنتا ہے؟ نسیان سے، بھولنے والا۔ آدم بھولے ہیں نا، وہ بھولے ہیں، اس وجہ سے تو ہمارا رگڑا چڑھا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی ہیں ذوالجدین، اس کو آپ پیار سے کہا کرتے تھے، لمبے ہاتھوں والا نا، پیار سے اس کو آپ چھیڑا کرتے تھے، وہ لمبے ہاتھوں والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پیار اس سے بھی کرتے سارے صحابہ سے تھے، ہوتا ہے نا کسی سے کوئی دل لگی ہوتی ہے۔ اس نے ذرا ہمت کی، اس نے جا کے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز میں تخصیص ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہ تخصیص ہوئی ہے تو نہ میں بھول، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نا 2 رکعتیں پڑھائیں۔ آپ نے فرمایا 2، اچھا آؤ جا کر، پھر آپ نے 2 رکعتیں اور پڑھائیں گے۔ یہ اب قیامت تک کے لیے رہنمائی مل گئی ہیں۔ اب 2 رکعتیں پڑھائی، آپ میں سے بھی کوئی بھول جائے، میں بھول جاؤں جماعت میں، کرو، آپ کے پاس حجت آ گئی نا، دلیل آ گئی نا جی، تو ٹھیک ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں 3 چیزوں پر بہت پچھتایا، ساری زندگی پچھتاتا۔ ایک وقت میں 3 طلاقوں کا جو انہوں نے حکم دیا، یعنی کہ اس دور میں زیادہ طلاقیں ہونا شروع ہو گئیں، تو انہوں نے کہا کہ آج کے بعد جو ایک مجلس میں 3 بار کہے گا وہ طلاق ہو جائے گی، جبکہ ایسا قرآن حدیث میں نہیں ہے۔ لیکن آج تک وہی رائج ہم نے کیا وہ منسوخ کر گئے، اس کے پیچھے بھی وجہ تھی۔ کوئی ایسا کام اگر کسی وجہ سے بھی کیا جائے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ثابت نہیں ہے، پوچھا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو کوئی مسئلہ ہوتا ہے، ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں، آپ اس کی جو حقیقت ہے وہ فرما دیتے ہیں کہ یہ صحیح ہے۔ جیسے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں، آپ یقین جانیں سبحان اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جنت 3 لوگوں سے اللہ سے سوال کرتی ہے، 3 لوگوں کا روزانہ، کیا اللہ مجھے علی دے دے رضی اللہ تعالیٰ، اے اللہ مجھ کو وہ انصاری کیا نام تھا اس کا فارسی، سلمان فارسی دے دے، اے اللہ مجھے عمار بن یاسر دے دے۔ عمار بن یاسر وہ ہستی ہیں
کہ جن کے خاندان نے سب سے پہلے اسلام کے لیے اپنی ماں بہنیں قربان کی، ان کی ماں کو 2 اونٹوں سے باندھ کے بیچ میں سے 2 چیر دیا گیا، پھر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتی رہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں، میں اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ وہ ان کی قدر کی حیثیت دیکھو۔ جنگ کا دور ہے، خالد بن ولید سپہ سالار ہیں، عمار بن یاسر کو پکڑ کے لاتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، اے عمر، اے امیر المومنین، اس کو سزا دیں۔ یہ دیکھیں اس نے کیا کیا، کتنی بڑی ٹیکنیکلی غلطی کی ہے۔ ایک کافر سردار مسلمان ہوا، تھوڑی دیر ہوئی ہے، اس نے کیا کیا، اس کو اسلحہ خانے کا نگران بنا دیا۔ پتہ نہیں وہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے جی، تو اس بغیر پرکھے اس کو اسلحے کا نگران بنا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نیچے سر پھینک دیا، 2-3 بار کہا تو آپ نے فرمایا، اے خالد، مجھ کو ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو اللہ نے فرمایا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عمار بن یاسر کو کبھی ڈانٹنا نہ۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ڈانٹتے تو میں کون ہوں اس کو ڈانٹنے والا؟ میں اس صحابی کی کتنا قرب ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ وہ صحابی سفر پہ ہیں، یہ میں اس لیے تھوڑی سی تمہید باندھ دیتا ہوں تاکہ نا ہمیں مسئلے کا سمجھ آ جائے، تکا نہ مارے، ہاں جی، آدھی بات ادھر سے تو آدھی ادھر سے۔ سفر پہ ہیں، جوان ہیں، سوئے ہیں، احتلام ہو گیا، جنبی ہو گئے۔ اب وہ کہتے ہیں اب کیا کریں، پانی تو پینے کو نہیں ہے، تو اب تو غسل واجب ہو گیا، ابھی تو پتہ نہیں سفر کتنی نمازیں پڑھوں گا کہ راستہ کتنا آئے گا۔ اب 2 رائے ہو گئی، دونوں صحابی ہیں نا، دونوں طرف صحابی ہیں، لیکن دونوں کے اندر اللہ کا خوف اور نبی کی اتباع ہے۔ ایک کہنے لگا یار میں نے سنا کہ تیمم کر لینا چاہیے اگر پانی نہ ہو، چاہے وضو ہو چاہے غسل ہو۔ دوسرے کہنے لگے نہیں، وضو کے لیے تیمم ہے، غسل کے لیے نہیں۔ 2 رائے ہوگی۔ اچھا، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اجتہادی طور پہ یہ کرتے ہیں کہ ٹیلے کے پیچھے جا کے، ریت کے ٹیلے کے پیچھے جا کے اس طرح، یعنی کہ تیمم کا طریقہ تو اور ہے نا، انہوں نے غسل کا طریقہ جیسے پلسیٹیاں لیں نا اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے۔ اب 2 رائے ہوگی، ان کے پیچھے بھی اچھی نیت ہے، کہنے والوں کے لیے بھی اچھی نیت ہے کہ نہیں؟ کسی میں اپنی بڑائی نہیں ہے، اپنا کوئی فرقہ نہیں ہے کہ میرا فرقہ اول آ جائے گا، نہیں ہے نا، صرف اتباع رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی رضا ہے۔ اب انہوں فارغ ہو گئے، جب موقع ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جب قافلہ پہنچا، فیصلہ تو لازمی لینا تھا۔ ہم تو کہتے ہیں نہیں جی مفتی صاحب کہہ دیتا بس صحیح ہے، سکے رکھو، لاٹری نکل گئی، حلال ہے، سود حلال ہو گیا، کیا مفتی صاحب کیا ہے، فلاں مولوی فتویٰ دیتا ہے انشورنس حلال ہے نا، مولوی دی فوٹو بھی لگی ہوئی بینک کی۔ اللہ اکبر، یہی تو اللہ نے کہا تھا قرآن میں، یہی تو اللہ نے کہا، سورہ توبہ میں پڑھ کے دیکھ دو، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ یہ سن کر کیا کہتے ہیں، عدی بن حاتم نئے مسلمان ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ یہود و نصارہ اپنے علماء کو اور اپنے پیروں کو خدا مانتے ہیں۔ نہیں یا رسول اللہ ہم تو نہیں مانتے تھے، مسلمان ہو گئے ہیں لیکن شوق ہوا یہ چیز کا۔ آپ نے فرمایا عدی بن حاتم، یاد رکھیں صحابی کا نام ہے، اے عدی کیا جو تمہارے علماء تمہارے پیر بغیر دلیل کے کہہ دیتے تھے یہ حلال ہے تم حلال مانتے تھے، اور جو یہ کہہ دیتے تھے حرام ہے تم حرام مانتے تھے، تو اسی کو تو ہے رب ماننا، کیونکہ یہ تو اختیار اللہ کے پاس ہے۔ ہم تو یہ حرام ہے یہ حلال ہے، وہ حلال ہے وہ حرام ہے۔ اتنی بڑی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہد کو کرنے لگے نا، قرآن ہے نا،
کہ آج کے بعد میں شہد میں نہیں کروں گا، تو اللہ نے کیا بولا؟ اے نبی تم ہماری حلال کی ہوئی چیز کو اپنے اوپر حرام کرتے، قرآن ہے نا، قرآن تک اس لیے تمہیں جانے نہیں دیا جاتا کہ تم پر کہیں اسلام کی حقیقت نہ کھل جائے۔ اگر یہ کھل گئی تو پھر یہ دکانداریاں بند ہو جائیں گی، یہ بڑے بڑے آستانے بند ہو جائیں گے۔ یہ بات یاد رکھنا، جب قرآن کو ہم سمجھیں گے تو یہ قرآن میں نے پڑھا ہے، جا کر پڑھ لو سورۃ توبہ کے اندر۔ حرام حلال کا اختیار کس کو ہے؟ اللہ کو، یا جس کی تائید اللہ وحی سے کر دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔